علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا میں آپ حضرات کے سامنے کلمہ توحید کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ اہل اسلام کا بنیادی عقیدہ کلمہ توحید ہے۔ یہ کلمہ شان ذات بھی ہے اور جان صفات بھی۔ یہ کلمہ قرار حیات بھی ہے اور مدار نجات بھی۔ یہ کلمہ مطلع عرفان بھی ہے اور منبع ایمان بھی۔ یہ کلمہ وجہ ایقان بھی ہے اور ثمرہ احسان بھی۔ یہ کلمہ رمز حقیقت بھی ہے اور سحر وحدت بھی۔ یہ کلمہ راز طریقت بھی ہے اور نہاد شریعت بھی۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں تمام معبودان باطلہ کی نفی اور ذات حق کا اثبات ہے، تاکہ یہ اعتقاد پختہ رہے کہ اللہ رب العزت ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اس کلمے کا نام کلمہ عبودیت بھی ہے اور کلمہ حقیقت بھی۔ اس کلمے کا نام کلمہ اخلاص بھی ہے اور کلمہ شہادت بھی۔ اس کلمے کا نام کلمہ تقویٰ بھی ہے اور کلمہ اصالت بھی۔ اس کلمے کا نام کلمہ طیبہ بھی ہے اور کلمہ طہارت بھی۔ اس کلمے کا نام کلمہ توحید بھی ہے اور کلمہ رسالت بھی۔ یہ ایک کلمہ بھی ہے اور دو کلمے بھی۔ پورا کلمہ یوں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایک کلمہ ہے۔ اس کلمے کے دو جز ہیں۔ پہلا جز لا الہ الا اللہ، اس میں اقرار عبودیت ہے، اور دوسرا جز محمد رسول اللہ، اس میں اقرار رسالت ہے۔ پہلا حصہ کلمہ توحید ہے، دوسرا حصہ کلمہ رسالت ہے۔ اس اعتبار سے یہ دونوں کلمے توحید و رسالت کے عقیدہ و ایمان پر مشتمل و محیط ہیں۔ حضرات گرامی، عقیدہ توحید کے ساتھ عقیدہ رسالت بھی ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، اور توحید و رسالت اہل اسلام کے دو بنیادی عقیدے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ دونوں عقیدے لازم و ملزوم ہیں، اور ان دونوں ایک دوسرے کے بغیر ناقابل مقبول ہیں۔ دونوں ایک بحر کی نہریں ہیں، دونوں ایک نہر کی لہریں ہیں، دونوں ایک شمع کی کرنیں ہیں، دونوں ایک پھول کی خوشبوئیں ہیں، دونوں ایک نور کی شعاعیں ہیں، دونوں ایک جلوے کی ضیائیں ہیں۔ تو جس طرح عقیدہ توحید کے بغیر محض عقیدہ رسالت کا دعویٰ غلط اور بے معنی ہے، اسی طرح عقیدہ رسالت کے بغیر عقیدہ توحید کا دعویٰ لغو اور فضول ہے۔ جو شخص صرف توحید ہی کو اسلام اور ایمان کا مرکز و محور قرار دیتے ہیں، اس کا یہ نظریہ قرآن کے نظر میں منافقت ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، جب تک در مصطفیٰ پر سر تسلیم خم نہ کیا جائے، خدا کی توحید پر ایمان لانے کا دعویٰ سراسر دجل اور فریب ہے۔ قرآن نے واضح الفاظ میں فرما دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یعنی اے محبوب، قسم ہے تیرے رب کی، وہ مومن نہیں ہوں گے جب تک تمہیں اپنے جھگڑوں میں حاکم تسلیم نہ کریں۔ تو معلوم ہوا کہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اور عقیدہ توحید عقیدہ رسالت کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہی رمز قرآن ہے، یہی راز ایمان ہے۔ یعنی یقین جانیے کہ رسول کا واسطہ اور رسول کی نسبت اگر درمیان سے نکل جائے تو دین اسلام کی ساری عمارت مسمار ہو جائے گی،
اور انسان کفر و دلالت کے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا پھرے گا۔ ایک اور مقام پر قرآن نے توحید کے اصلی تصور کی طرف توجہ دلائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دعوت توحید دی تو ان لوگوں نے دلیل طلب کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ یونس میں فرماتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی اے لوگوں میں تمہارے درمیان اس سے پہلے اپنی عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ تو اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی کو توحید پر بطور دلیل پیش کر کے دنیا کو یہ سمجھا دیا کہ خدا کی توحید پر دلیل ماننے والوں، تمہارے سامنے 40 برس تک میں مکے کی گلیوں میں چلنے پھرنے والا یہ رسول توحید کی دلیل نہیں، دلیل تو بن کر آیا ہے، اسے دیکھ لو، اگر اس کی ذات میں کوئی خطا اور عیب ہے تو سر عام توحید خدا کا انکار کر دو، اور اگر یہ بے عیب اور خطا ہے، بے خطا ہے تو سر عام توحید کا اقرار کر دو۔ تو حضرات گرامی، یہ ہے توحید کا وہ تصور جو قرآن نے پیش کیا۔ اس دور کے جدید فرقوں کو جو اپنے آپ کو موحد کہلاتے ہیں اور اپنے سوا تمام اہل اسلام کو مشرک قرار دیتے ہیں، ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی خود ساختہ توحید سے توبہ کر کے قرآنی توحید پر ایمان لے آئیں۔ حضرات گرامی، توحید اور رسالت کا آپس میں جوڑی دامن کا ساتھ ہے، دونوں کا ایسا باہمی رابط اور تعلق ہے جیسا دعویٰ اور دلیل میں ہوتا ہے۔ کلمہ طیبہ کا جز، پہلا جز لا الہ الا اللہ، یہ دعویٰ ہے جو اہلیت اور معبودیت کے مضمون پر مشتمل ہے۔ اس دعویٰ کو تسلیم کرنے کے لیے ہر انسان دلیل کا محتاج تھا۔ کلمہ طیبہ کا دوسرا جز محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے جس پر آیت قرآنی استدلال موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یعنی اللہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ۔ تو اس آیت میں ہوا ضمیر غائب ہے، الذی اس میں موصول ہے، دونوں اسم مبہم ہے، پتہ نہیں ہوا کون ہے اور الذی کون ہے۔ ارسل رسولہ صلہ ہے، تو بات یہ ہے کہ موصول کا ابہام صلے سے دور ہوتا ہے۔ اس میں موصول ہے الذی اور صلہ ہے ارسل رسولہ، صلے نے بتایا کہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ تو مطلب یہ نکلا کہ جس طرح موصول کا ابہام صلے کے بغیر دور نہیں ہوتا، اسی طرح توحید کا ابہام رسالت کے بغیر دور نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول خدا معرفت خدا کے لیے دلیل بن کر تشریف لائے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف سے وابستہ فرمایا، کیونکہ معمار کا تعارف تعمیر سے ہوتا ہے، مصور کا تعارف تصویر سے ہوتا ہے، مقرر کا تعارف تقریر سے ہوتا ہے، کاتب کا تعارف تحریر سے ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح قادر کا تعارف قدرت سے ہوتا ہے، حکیم کا تعارف حکمت سے ہوتا ہے، خالق کا تعارف خلقت سے ہوتا ہے، اسی طرح خدا کا تعارف مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی، ذات مصطفیٰ کا ذات خدا کی دلیل کامل ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جو اظہر من الشمس اور ناقابل انکار ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد سے پتا چلا کہ توحید اہلیت دعویٰ ہے، اور ایسے قد جاءکم برہان سے پتا چلا کہ ذات رسالت دلیل ہے۔ تو جس طرح دعویٰ بغیر دلیل کے مردود ہے، نامقبول ہے، اسی طرح دعویٰ توحید بغیر دلیل رسالت کے بالکل فضول ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں توحید کے ٹھیکیداروں سے کہ دامن رسول کو چھوڑ کر توحید تلاش کرنے والوں، دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ توحید کی تلاش میں ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو۔ بلبلو گل رہے رہے نہ رہے، بلبلو گل رہے رہے نہ رہے، ہم کو غم ہے چمن کے جانے کا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت تمہارے خیر خواہ ہیں، اسی لیے تمہیں آگاہ کرتے ہیں
लगी नवा, सूझी है गाने की, मुझे है फिक्र दामने गिर तेरे आशियाने की। नादानो होश में आओ, कहां भटकते हो? तुम कहते हो खुदा और मुस्तफा में दुई है, हम कहते हैं खुदा और मुस्तफा में यकसोई है। तुम कहते हो खुदा और मुस्तफा में जुदाई है, हम कहते हैं खुदा और मुस्तफा में यकताई है। तुम कहते हो खुदा और मुस्तफा में इफ्तिराक है, हम कहते हैं खुदा और मुस्तफा में इत्तेफाक है। हम ये नहीं कहते कि खुदा और मुस्तफा एक है, बल्कि हम कहते हैं कि दो है मगर रजा एक है। सुनो सुनो, हम ये नहीं कहते कि खुदा और मुस्तफा की जात एक है, बल्कि हम ये कहते हैं खुदा और मुस्तफा की बात एक है। बेखबरों, तुम हमसे पूछते हो कि तुम नबी को खुदा से क्यों मिलाते हो। हम पूछते हैं तुमसे कि तुम खुदा को नबी से क्यों मिलाते हो। तुम कहते हो कि जो नबी को खुदा माने वो मुशरिक है, हम कहते हैं जो नबी को जुदा माने वो काफिर है। तुम कहते हो कि नबी खुदा से जुदा है, हम कहते हैं ना खुदा है ना जुदा है, बल्कि वो तो बाखुदा है। बाखुदा वो खुदा नुमा है, बाखुदा वो नूर खुदा है, बाखुदा वो जलवा खुदा है, क्योंकि उसका इरशाद गवाह है, मन रआनी फकत रआल हक, उसकी दीद खुदा है, उसका दाद खुदा है। जो उसकी दीद को ईद ना समझे वो बड़ा बेदीद है, और जो उसकी दाद को मुराद ना समझे वो बड़ा बेमुराद है, और जो ना मुराद है वो बेदर्द है और बेदाद है, वो बर्बाद है। बेसमझो तुम इस हकीकत से क्यों बेखबर हो कि उसका आना मिनल्लाह, उसका जाना इल्लल्लाह, उसका रहना माअल्लाह, उसका सलाम सलामुल्लाह, उसका कलाम कलामुल्लाह, उसका हाथ यदुल्लाह, उसका चेहरा वजहुल्लाह, उसका दीन दीनुल्लाह, उसका कुरान किताबुल्लाह, उसका किबला बैतुल्लाह, उसका सहाबी रज़ी अल्लाह, उनका लश्कर हिज़्बुल्लाह, उनका हैदर असदुल्लाह। सब मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। अगर कोई ये माने तो माशाअल्लाह, और जो ना माने तो फिर अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हज़रात गिरामी, तुमने ये समझ रखा है कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह ही कलमा तौहीद है। हम ये समझते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कलमा तौहीद है। फर्क ये है कि वहां तौहीद अहलियत है, यहां तौहीद रिसालत है। खुदा कमालात अहलियत में वहदहु ला शरीक है, मुस्तफा कमालात रिसालत में वहदहु ला शरीक है। तो साबित हुआ मुशरिक दो किस्म के हैं, मुशरिक दो किस्म के हैं, जो किसी को खुदा का शरीक माने वो भी मुशरिक, और जो किसी को मुस्तफा का शरीक माने वो भी मुशरिक। शरीक खुदा का भी नहीं, शरीक मुस्तफा का भी नहीं। जो खुदा का शरीक माने मुसलमान वो भी नहीं, और जो मुस्तफा का शरीक माने इंसान वो भी नहीं। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्नि फीही गैरु मुनकसिबी। रसूलुल्लाह अपनी जात व सिफात, औसाफ व कमालात नबूवत और रिसालत में शरीक से मुनज़्ज़ह है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत व जमात ना शिर्क फिर अहलियत कबूल करते हैं और ना ही शिर्क फिर रिसालत कबूल करते हैं। कलमा तय्यबा का माना यह हुआ कि खुदा भी एक है, मुस्तफा भी एक है। जैसे सबका खुदा एक है, ऐसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। तुम हमसे ये पूछते हो कि तुम नबियों और वलियों को खुदा का शरीक क्यों बनाते हो, लेकिन हम तुमसे ये पूछते हैं कि तुम अपने आप को मुस्तफा का शरीक क्यों बनाते हो। तुम कहते हो कि नबी की ज्यादा तारीफ करना शिर्क है, हम कहते हैं कि नबी की ज्यादा तारीफ करना ये इश्क है, क्योंकि मोहम्मद का माना ही ज्यादा तारीफ किया गया है। तुम कहते हो मिलाद बनाना बिदअत है, हम कहते हैं कि मिलाद बनाना मोहब्बत है। तुम्हारी बड़ा जाने इश्क क्या है और चीन का है, मोहब्बत क्या है और बिदअत क्या है। शबे गम की सख्तियां कोई उससे जाकर पूछे, शबे गम की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जैसी सुबह हो गई है। तुम्हें क्या मालूम कि तौहीद किसे कहते हैं और रिसालत क्या चीज है। शान तौहीद और रिसालत पूछनी हो तो आओ आरिफीन से पूछो, शान तौहीद और रिसालत पूछनी हो तो आओ वासिलीन से पूछो, शान तौहीद और रिसालत पूछनी हो तो आओ सालिकीन से पूछो, शान तौहीद और रिसालत पूछनी हो तो आओ आशिकीन से पूछो, शान तौहीद
پوچھنی ہو تو غوث اعظم سے پوچھو، شان توحید و رسالت پوچھنی ہو تو داتا علی حجویری سے پوچھو، شان توحید و رسالت پوچھنی ہو تو خواجہ اجمیری سے پوچھو، شان توحید و رسالت پوچھنی ہو تو امام خراسانی سے پوچھو، شان توحید و رسالت پوچھنی ہو تو امام الطریقت سے پوچھو، شان توحید و رسالت پوچھنی ہو تو قطب سبحانی سے پوچھو، شہباز نبکانی سے پوچھو، عارف لسانی سے پوچھو، قیوم زمانی سے پوچھو، امام ربانی سے پوچھو، مجدد الفسانی سے پوچھو۔ ارے جس نے اپنے مکتوبات قدسیہ میں احادیث کے ڈھنکے بجائے، رسالت کے سکے جمائے، جس نے اپنے مکتوبات قدسیہ میں صداقت کے علم لہرائے، جس نے اپنے مکتوبات قدسیہ میں طریقت کے جام پلائے، شریعت کے پیغام سنائے، معرفت کے دریا بہائے، حقیقت کی راہ دکھائی، اور جس نے اپنے مریدوں کو توحید و جودی کی سیر کروائی، جس نے اپنے مریدوں کو توحید شہودی کی منزل دکھائی، جس نے اپنے مریدوں کو حیات کلی کی بستی بسائی، ادراک کے بسیط کی مستی چڑھائی، جس نے اپنے غلاموں کو مقام اجتباع دیا، سکوت و اکفا دیا، شریعت کا شعور دیا، سنت کا نور دیا، جذبہ مستور دیا، جام طہور دیا، دوام حضور دیا۔ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، اگر ہندوستان کی سرزمین پر امام ربانی مجدد الفسانی نہ ہوتے تو آج بر صغیر ہند و پاک کے لوگ نہ توحید کی مستی سے آگاہ ہوتے اور نہ خدا کی ہستی سے، نہ توحید کے جام سے واقف ہوتے اور نہ خدا کے نام سے۔ تو حضرات گرامی، اگر شان و توحید و رسالت پوچھنی ہو تو امام اہل سنت ہو تو امام احمد رضا سے پوچھو، جو اپنی تصانیف کثیرہ میں قرآن کے اسرار سمجھاتا رہا، جو اپنی تصانیف کثیرہ میں حدیث کے انوار لٹاتا رہا، جو اپنی تصانیف کثیرہ میں توحید کے اسباب بتاتا رہا، جو اپنی تصانیف کثیرہ میں نبوت کے آداب سکھاتا رہا، جو اپنی تصانیف کثیرہ میں علم کے جواہر سجاتا رہا، جو اپنی تصانیف کثیرہ میں فقہ کے چراغ جلاتا رہا، نعتیں اور قصیدے بناتا رہا، عشق نبی کے نغمے سناتا رہا۔ ارے کون امام احمد رضا؟ ارے شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، تانا زن تھے لوگ علم سید الابرار پر۔ ہر ولی ہر غوث کو ہر بے دست و پا سمجھا گیا، ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا۔ یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا۔ صورت تسکین کی نکلے دل سیمیاب سے ایک کرن پھوٹی اچانک چند سے مہتاب پر، اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، امت ختم رسول کا نا خدا کہنے لگے۔ اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو ہے پھول خاروں کو بھی گم کر دیا۔ حضرات گرامی، میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر سرزمین ہند و پاک پر امام احمد رضا نے چمن چمن گلی گلی نگر نگر عشق رسالت کے ایسے جلوے بکھیر دیے ہیں کہ جن سے زمانہ قیامت تک فیضیاب ہوتا رہے گا، تو سنیے، اگر توحید و رسالت کے جلوے پوچھنے ہو تو سر ہند کے امام الاولیاء سے پوچھو، بریلی کے امام احمد رضا سے پوچھو۔ حضرات گرامی، توجہ چاہوں گا، مجدد وہ ہوتا ہے جو اپنے دور کے تقاضوں پر نظر رکھتے ہوئے تجدید اسلام کا کام کرتا ہے۔ مجدد کون ہوتا ہے؟ مجدد وہ ہوتا ہے جو اپنے دور کے تقاضوں پر نظر رکھتے ہوئے تجدید اسلام کا کام کرتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کے دور میں عقیدہ توحید پر حملہ ہوا تو عظمت اولیت کو مشکوک بنایا جا رہا تھا۔ آپ زندگی پر خون جگر دے کر توحید خالص کا عقیدہ نکھارتے رہے، ابھارتے رہے، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں عقیدہ رسالت اور احترام نبوت پر حملہ ہونے لگے تو آپ ساری عمر عشق رسول کے پرچم لہراتے رہے اور ادب نبوت کے سکے بتاتے رہے، اور ان کی عظمتوں کو اور ہمتوں کو ہمارا سلام ہو۔ اور علامہ اقبال سے ایک دن کسی نے پوچھا کہ علامہ صاحب یہ تو بتائیں کہ آپ نے خدا کو کیسے مان لیا، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فوراً ہی برخستہ جواب دیا، با خدا در پردہ گویم با تو گویم آشکار، یا رسول اللہ پنا و تو پردہ من۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ
کہ ہم نے خدا کو مان لیا اور بن دیکھے مان لیا. کیسے مان لیا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے مصطفیٰ کو مانا، پھر اس کے کہنے سے خدا کو مانا. ہمارا کام تھا ماننا، ہم نے سن کر مانا اور اس نے دیکھ کر مانا. اب ہم جانے اور مصطفیٰ جانے، آگے مصطفیٰ جانے اور خدا جانے، کیونکہ خدا بے مثل ہے، ہمارے حواس سے بالا تر ہے، دین و شنید سے بڑا ہے. آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا، کان سے سنائی نہیں دیتا، زبان سے چکائی نہیں دیتا، ناک سے سنگھائی نہیں دیتا، ہاتھ سے پکڑائی نہیں دیتا. ہمیں خدا کا پتہ مصطفیٰ نے بتایا، ہم نے اسے دیکھا نہ تھا، مصطفیٰ نے دیکھ کر بتایا کہ لوگوں خدا ہے. ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ ہم نے دیکھا نہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ہے تو ہمیں آپ کے منہ کی قسم ہے اور ضرور ہے. تو اگر آپ کا کرم ہے جو دیکھا نہ تھا دکھا دیا، جو سنا نہ تھا وہ سنا دیا، جو دیکھا نہ تھا دکھا دیا، جو سنا نہ تھا سنا دیا. تیری ہر ادا پہ ہے جا فدا، تیری ہر ادا نے رضا دیا. حضرات کرام، امام احمد رضا خان نے کیا جواب دیا؟ فائز ہے یہ اے رضا احمد پاک کا، فائز ہے یہ اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے. تو حضرات گرامی، توحید کا چشمہ بارگاہ مصطفیٰ سے ہی ابلتا ہے. تصور توحید تصور رسالت سے ہی ابھرتا ہے، اور توحید کا سراغ عشق مصطفیٰ کے چراغ سے ہی ملتا ہے. اور یہ یاد رکھنا، توجہ چاہوں گا، عظمت و محبت رسول کے بغیر توحید کا تصور بالکل بے معنی ہے. وہ توحید جس میں نبی کی توحید کا پہلو شامل ہو یہ ابلیسی توحید ہے، اور وہ توحید جس میں احترام نبوت کا تصور شامل ہو یہ جبریلی توحید ہے. حضرات گرامی توجہ رہے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، جبریل نے فوراً سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ابلیس کی نظر انی خالق بشرا من طین پر ہی جمی رہی، جبکہ جبریل کی نظر ونفخت فیہ من روحی پر لگی رہی. ابلیس نبی کو اوپر سے دیکھتا رہا اور جبریل نبی کو اندر سے بھی دیکھتا رہا. معلوم ہوا کہ نبی کو محض اوپر سے دیکھنا یہ ابلیس کا کام ہے، اور نبی کے اندر سے بھی دیکھنا یہ جبریل کا کام ہے. ابلیس کی نظر صرف مادہ و جسم و خاک پر رہی، ابلیس کی نظر صرف مادہ و جسم و خاک پر رہی. جبریل کی نظر علامہ آدم الاسماء کے حکم پاک پر رہی. ابلیس نبی کا جسم دیکھتا رہا، ابلیس نبی کا جسم دیکھتا رہا، جبریل نبی کا علم دیکھتا رہا. تو پتا چلا نبی کا صرف جسم دیکھا کرے اس کی توحید ابلیسی ہے، اور جو اس کے ساتھ نبی کا علم دیکھا کرے اس کی توحید جبریلی ہے. خدا کی قسم، خدا کا شکر ہے کہ ہم اہل سنت جس توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ توحید جبریلی ہے. الحمدللہ ہماری نسبت جبریلی ہے، ہم جبریل علیہ السلام کے گروپ سے ہیں. لہذا مسلمان پر شرک کے فتوے لگانے والے، عشق کو شرک کہنے والے، محبت کو بدعت کہنے والے، توحید کو توحید سمجھنے والے غور سے سن لیں اور یہ یاد رکھیں، کدھر جاتے ہیں وہ، ان کی کدھر توحید جاتی ہے، کدھر جاتے ہیں وہ، ان کی کدھر توحید جاتی ہے. جہنم زار ہے اس کی جدھر توحید جاتی ہے. یہ وہ توحید کب ہے جو ہم محمد مصطفیٰ لائے، یہ وہ توحید کب ہے جو محمد مصطفیٰ لائے، یہ وہ توحید ہے جس پر رہے ابلیس کے سائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسئلہ توحید کو سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل لي نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وفي لساني نورا واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا. اللهم آتني نورا، اللهم آتني نورا، اللهم آتني نورا برحمتك.